اس گراؤنڈ کا حضرت سرکار بھولے سالار کے اس صحن کا انتخاب کیا اور آج آپ اس صحن میں موجود ہیں. یہ اپنی جگہ بالکل طے بات ہے. دلی کے قدر کے بعد وہاں کے صوفیاء، وہاں کے صلحاء، وہاں کے نامور علماء جنہوں نے وہاں سے ہجرت کیا، ان میں سلسلہ چشت اہل بہشت کے نامور علماء ہیں کافی تعداد میں جو کالپی شریف تشریف لائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی فہرست میں یہ نام گرامی، اس میں گرامی بھی ہے، جسے ہم اور آپ حضرت علاء الدین قریشی عرف بھولے سالار کے نام سے جانتے ہیں. اب آپ کے بھیجے میں بات تو پوچھ گئی ہوگی. اسلام میں برادری کوئی چیز نہیں ہے. ہماری برادری اہل سنت پر ہماری جو برادری ہے وہ اہل سنت پر جماعت ہے. اندازہ کریں کیا نام لگاتے ہیں ہم بعد میں، لیکن ان کا درجہ دیکھیں، مقام دیکھیں، فضیلت دیکھیں. ان چوٹی کے علماء اور صوفیاء میں جو کالپی شریف کو برسوں پہلے یہاں کی مسجد پر بیٹھ کر لوگوں کی تقدیریں سنواری ہے، اس شخصیت کا نام حضرت بھولے. ابھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ چند جملے میں کوشش کروں گا کہ ان حضرت کے بارے میں بھی گفتگو ہو. ابھی تو آپ نے دیکھا ناظم جلسہ نے کہا، مفتی صاحب کو معلوم ہے حضور شہباز خطابت کی جلوہ گری ہے اور شہیر واحد شہیر حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی مکمل تشریف فرمائے. یہاں پہ کچھ دیر کے بعد ہمارے مخدوم گرامی اور سرکار گلزار ملت تشریف لے آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے اور کتنا ٹائم ہمیں لینا ہے. تو وہ لوگ جو ایم ایس پی انٹر کالج کے جلسے میں جو لوگ موجود تھے ان کو معلوم ہے میں کتنا ٹائم لیتا ہوں. ان کو پتا ہے کہ میں کتنا ٹائم لیتا ہوں. آپ کے سوچنے سے پہلے کہیں میں واپس ہو جاؤں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہاتھ کہاں گیا؟ ارے بولے بھائی حوصلہ. ہاتھ کہاں گیا آپ کا؟ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین بغدادی، معین الدین اجمیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود الکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، یہ خصوصی جلسہ جو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے منسوب، ان کی ذات سے منسوب کر کے یہ جلسہ ہم لوگوں نے کیا. اب آپ بتائیں خواجہ غریب نواز کون ہے جسے قادری بھی مانے، چشتی بھی مانے، نقشبندی بھی مانے، ابو العلائی بھی مانے، نظامی بھی مانے، اشرفی بھی مانے، رضوی بھی مانے، برکاتی بھی مانے. ارے یہ سارے سلاسل والے کہیں کسی لباس میں ہو، کسی ٹوپی میں ہو، کسی نعرے میں ہو اور اجمیر جاتے ہیں تو خواجہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی شہر کالپی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، شان غریب نواز، احسان غریب نواز. بہت سمجھدار قوم ہے ہمارے یہاں، بہت سمجھدار قوم ہے. 60-70 سال کی زندگی ہو گئی سیاہ میاں کو نہ سمجھ پائے. بہت سمجھدار قوم ہے، بہت سمجھدار قوم ہے. جب یہاں خطبہ آتے ہیں نا تو ہم
ان کے لباس اور ان کے جو ہے طریقہ تکلم پر ہم توجہ دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جلسوں سے ہمیں لے کر کے کیا جانا ہے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں حضرت آئے تقریر کیا کر گئے. جیسے علامہ یہی حضرت آئے اتنے بڑے اور وہ کیا بول کر کے یہاں سے گئے. میاں جو موقع محل کے اعتبار سے جو گفتگو کرنی تھی, جو حاجت تھی, جو ضرورت تھی, اسی کا انتخاب کر کے انہوں نے بیان کیا. ایمان بچانے کی ضرورت تھی, اعلیٰ حضرت کو ماننے کی ضرورت تھی, محدث اعظم کو ماننے کی ضرورت تھی. اس لیے اسی بہت اچھی تقریر ہوئی, لیکن اللہ آپ پر کرم فرمائے ہاں کہ آپ بہت سمجھدار. میں زیادہ نہیں تقریر کروں گا, کچھ دیر بس یہ سمجھیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہاں پیدائش ہوئی, وہاں سے وہاں گئے, وہاں سے وہاں گئے, وہاں سے وہاں گئے, پھر اجمیر شریف آئے. کیا ہوا نہیں ہوا تو 70 بار سننے کے بعد بھی آپ بھول جاؤ گے. بس اتنے ہی کافی ہے کہ جو خواجہ غریب نواز نے ہمیں دین دیا ہے اس دین پر عمل کرنا ہے, اور جو احمد رضا نے دین بچانے کا سلیقہ دکھایا ہے ہمیں. بہت اچھے مفتی صاحب, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے مفتی صاحب. سمجھ رہے ہیں, بس یہی تعارف ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے, ورنہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وہ نہ ہوتے تو یہ ہماری نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے تو جہاں ہم کھڑے ہو کر کے یوں آزان دیتے ہیں نہ دے پاتے, اور نہ ہوتے ہمارا نام محی الدین نہیں ہوتا, ہمارا نام کبیر نہیں ہوتا, ہمارا نام افضل نہیں ہوتا, ہمارا نام یہ نہیں ہوتا, نہ جانے کیا نام ہوتا. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے نواز کے شان والا بھی بنا دیا, شریعت والا بھی بنا دیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں, مگر نہ جانے آپ کے ذہن کو کام ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے جو جمعہ گزرا ہے نا, اس جمعے میں میں نے مسجد میں لوگوں سے کہا, مسجد میں کہا, ایک دو لوگ کھڑے تھے, نہ جانے کتنے لوگ تھے, ائمہ تھے, قرا تھے, حفاظ تھے, ان کے سمجھ میں بات آئی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور وہ لوگ جو میاں چوراہے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں وہاں تبصرہ کرتے ہیں, جو تقریر سننے کے بعد یہاں تو خوب ہاتھ ہلاتے ہیں اور جانے کے بعد حلال سمجھ کر کے رشوت کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو, بہت اچھا ہے. جن کے اندر اجتناب نہیں, جو کوشش بھی نہیں کرتے, وہ لوگ تقریر کی تشریح چوراہے پہ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ ملا احمد چیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد, سمجھ رہے ہو, ان کے ہاں بڑی جو ہے انتظار کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوئی, تو جب چھٹا دن آیا نا تو کچھ عورتیں چھٹی منانے آئی. سمجھ رہے ہو, تو حضرت ملا احمد چیمن رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ عورتوں کی بھیڑ کیسی ہے. کہا یہ چھٹی کے موقع پر یہ عورتیں آئی ہیں, کہا کیا کرنے آئی ہیں. کہا ان کا نظریہ ہے کہ آج کے دن, اس چھٹی کے دن اگر ہم نے یہ پوجا نہ کیا تو بچہ جو ہے آفت سے نہیں بچ سکتا, اس لیے یہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ پوجا نہیں ہوگا, یہ چھٹی کیا ہے, اسلام میں تو 7ویں دن عقیقہ ہے. سمجھ رہے ہو, اور فرمایا بند کرو یہ. عورتوں نے کہا نہیں نقصان ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے اس عمل کے بعد, چھٹی میں خرافات کرنے کے بعد, شرک کرنے کے بعد بھی اگر بچہ سلامت نہ رہے تو کیا کرو گے. سب نے کہا ہم توبہ کر لیں گے. آپ جنگل میں گئے, سجدے میں گئے, آپ نے دعا کی, مولا بیٹا میرا رہے یا نہ رہے. بڑی محنت کے بعد اولاد ہوئی, اب وہ رہے یا نہ رہے مگر شریعت پر حملہ نہ ہونے پائے, مسلمان ہو کر شرک کے دہلیز پر نہ جائے, اس لیے مولا میرے بچے کو اٹھا لے. سمجھ رہے ہو, اٹھا لیا. لوگ آئے, کہا حضرت بچہ تو انتقال
खुराफात मनाओगी? नहीं, सबने तौबा किया। तो मैंने अपनी तुम्हारी सबकी छठी के बारे में कही है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के बारे में थोड़ा कही है। मैंने तो उस छठी की बात की है जिस छठी में चरखे आते हैं, मटक मटक करके नाचते हैं, इमाम को 10 रुपया नहीं देते हो और 5000 जनता को देते हो। जी 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 बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है। मैंने तो उस छठी की बात की है जिस छठी में आतिशबाजी दिखाकर दौलत को चौराहे पर फूंक देते हो और इमाम की खैरियत नहीं पूछते हो। हमने उस छठी की क्या अच्छा है मुफ्ती साहब, हमने तो उस छठी की बात की। वाह वाह वाह। और भाइयों ने ये उड़ा दिया कि खानकाह से मुफ्ती साहब ने कहा छठी जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत बेहतरीन मुतर्जिम है यहाँ, बड़े बड़े लोगों का तर्जुमा ये कर चुके हैं। हम क्या, इस सबका तर्जुमा ऐसे ही करते हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे। समझिए, सुनिए मियां, अल्लाह जब काम लेता है ना, तो अल्लाह जिससे काम लेना होता है उसे लिबास पहना के काम नहीं लेता, उसे उसी कबीले से काम नहीं लेता। मौला जिससे काम लेना चाहता है वो सामने आ जाता है और दिल की बात कह करके वो अपने आप को पूरी दुनिया से मनवा लेता है। इसकी मिसाल बस 2 लफ्ज़ में सुनिए ताकि मैं बैठ जाऊं और फिर हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहब की मिसबाही वो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। समझ रहे हैं? एक दौर आया, अभी आप देख रहे होंगे, आपने मोबाइल वगैरह पे देखा होगा, कहीं पे करिया करिया कहने पे बवाल हो रहा है। जी जी जी। कहीं पे ताजु शरिया कहने पे बवाल हो रहा है, आपने देखा होगा। अजीज़ान मोहतरम, अजमीर मोहल्ला जो अजमीर है वो सब सुन्नियों के लिए मरजा है। अजमीर कल भी हमारा था, अब भी हमारा है और कयामत तक हमारा। वहां फितना करने वाले मजमूम है, वहां फितना करने वाले बेकार हैं। वहां चाहिए तो चिश्ती लिबादा ओढ़ करके जाइए और वहां के जो रहने वाले खादिम हैं उनको चाहिए कि वो कहे तुम कहो या गरीब नवाज, और हम कहेंगे काबे के बदरू तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। कभी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोहिउद्दीन बगदादी, मोइनुद्दीन अजमेरी। और आखिरी जुमला सुनिए मियां, अब तो खानकाहों में, मौजूदा खानकाहों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आग लेकर रिफ्स की इतनी सुरंगत खोली जा रही है। जी जी बहुत जरूरत है मुफ्ती साहब। सुनिए, शहबाद खिताबत, हाँ, ये हमारे भी उस्ताद हैं शहबाद खिताबत। मैं इनकी मौजूदगी में मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं कोई बदवा मजदूर नहीं हूं कि मैं आपकी बोलूं, मैं अजवा करूर हूं अपनी मनमानी करता। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, राहत उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहर कालपी शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, फैजाने हुजूर गयासे मिल्लत, तालीमात आला हज़रत, तालीमात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, तालीमात हुजूर ताजुश शरीया। इतवार को खिलाफत मिली, सोमवार को दुकान लगी। मंगल को खिलाफत मिली, खुद को दुकान सज गई। क्या हम अहले बैत वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम तो अली अली करते हैं। अली अली करना हमारा ही हक है, कान खोल करके सुन लो, अली अली कहना ये तेरा ही हक नहीं है। हर कलमा पढ़ने वाला सुन्नी मुसलमान। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लेकिन न जाने क्या हो गया, दुकानें खुली और चंद लोगों को बैठाना। कहा वो मजमा है जिसमें हम लोग बोलते हैं
یہاں کی بات سنو، کہا یہاں کی بات الگ ہے کیا؟ کہا یہاں کی بات کچھ الگ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہاں کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا حضرت علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کہا پیار کریے؟ کہا حضرت علی سب کچھ ہے، افضل، اعلیٰ، فضیلت سب کچھ یہی موجود ہے۔ لوگوں کے ذہن کو بدل دیا۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری رحلت کے بعد پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، دوسرے سیدنا عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر دکان والے نے یہ ترتیب بدل دی، اور جب ترتیب بدل کر کے رزق کی سرنگیں کھولی جانے لگی تو فبود شریف سے حضرت سید مظہر میاں اعلیٰ حضرت کی تلوار لے کر نکلے، اعلیٰ حضرت کی تلوار لے کر نکلے اور فرمایا جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت ہے، ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ ہم علی کے بیٹے اسی مسلک پر ہیں جو میر عبد الواحد بن کے رامی